پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری اس سال تقریباً 3.6 بلین ڈالر کی برآمدات حاصل کرنے کے لیے تیار ہے اور یہ کامیابی SIFC کی وزارت آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام PSEB اور دیگر اہم سٹیک ہولڈرز کی مسلسل کوششوں کے ساتھ ساتھ آئی ٹی سیکٹر پر خصوصی توجہ کا نتیجہ ہے۔ پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن نے اس ترقی کو تیز کرنے اور پاکستان کو عالمی پوزیشن دینے کے لیے پالیسی اصلاحات پر زور دیتے ہوئے وزیر اعظم سے آئی ٹی سیکٹر کے لیے خصوصی پیکیج دینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ان ایکسپورٹس کے نمبرز کو مزید بڑھایا جا سکے۔ پاشا کے سابق چیئرپرسن محمد زہیب نے وزیر اعظم شہباز شریف سے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت آئندہ بجٹ میں آئی ٹی انڈسٹری کے لیے ایک خصوصی پیکیج کا اعلان کرے۔ صحیح پالیسیوں اور تعاون سے مستقبل قریب میں پاکستان کا آئی ٹی سیکٹر بہت ہی آسانی کے ساتھ 5 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ سے تجاوز کر سکتا ہے۔ اب ایک اور جانب اگر ہم دیکھیں تو پاکستان نے گوگل APAC یعنی ایشیا پیسیفک سولوشن چیلنج 2025 میں ایک نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ پاکستان اس مقابلے میں شرکت کرنے والا واحد جنوبی ایشیائی ملک بن گیا ہے۔ گوگل APAC اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے اشتراک سے ان اسٹوڈنٹس کو زراعت، سیاحت، تجارت سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس صحت میں تیار کرنے کا چیلنج دیا جاتا ہے۔ گوگل شرکا کو رہنمائی، خصوصی تربیت اور $5000 کا ایک بڑا انعام جیتنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بڑا ہی اہم موقع ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں، ڈیجیٹل تبدیلی میں اپنا حصہ ڈالیں اور پاکستان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آگے لے کر جائیں۔ گوگل APAC سولوشن چیلنج 2025 میں پاکستان کی شمولیت عالمی ٹیک ایکو سسٹم میں اس کے بڑھتے ہوئے کردار کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ مقابلہ نہ صرف مصنوعی ذہانت میں طلباء کی مہارت کو بڑھاتا ہے بلکہ ملک کی ڈیجیٹل اکانومی کے لیے اہم کاروباری صلاحیتوں اور مسائل حل کرنے کی مہارتوں کو بھی فروغ دیتا ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ آئی ٹی سیکٹر کا مطالبہ جو انہوں نے حکومت سے کیا ہے کہ ایک خصوصی پیکیج کا اعلان کیا جائے، وہ کس حد تک قابل عمل ہے، اور پھر جو گوگل APAC کا چیلنج ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے اور اس سے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ان کی صلاحیت ہے اس کو گروم کرنے میں کس حد تک مدد مل سکتی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔